کوئی اس کے چہرے پر پانی پھینک رہا تھا اور اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بابو، بہت سو لیا، تمہارا باپ اب نیند پوری کروائے گا؟ تف ہے، اتنے شریف باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ ایان کو پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر رات والا واقعہ ایسے یاد آیا اور وہ اب پوری طرح سے بیدار تھا۔ سپاہی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے تفتیش کی جائے گی، لیکن کمرے تک پہنچنے پر اس کے اوسان ختم ہو گئے۔ ایس پی کے کمرے میں ثاقب سکندر سامنے سنجیدہ اور سخت تیور لیے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ شایان اور روحان بھی تھے۔ ان تینوں کے سامنے اسے اپنا آپ واقعی مجرم لگ رہا تھا۔ اگر انجنکشن کا تھوڑا بہت اثر باقی تھا یا اس پر مزید کوئی غنودگی چھائی ہوئی تھی تو وہ ثاقب سکندر سے پڑنے والے تھپڑ سے دور ہو چکی تھی۔ کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ایان سکندر، اور تم نے وہ حد بھی پار کر دی۔ سکندر بہت مشتعل تھے۔ ایان ان کی وہ اولاد تھی جو انہیں جیلوں میں خوار کرواتی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ پر ڈیڈ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک اور تھپڑ مارا گیا تھا، اور تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ بے شرم بغیرت انسان، تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ کس چیز کی کمی ہونے دی تھی میں نے تمہیں؟ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ اس نے ایک نظر بھائیوں کو دیکھا اور اپنے باپ کی طرح اسے سنجیدہ نظر آئے۔ ڈیڈ، میں نہیں جانتا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ جیل میں کیوں لایا گیا ہوں؟ تو اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شایان سرد موری سے بولا۔ کیا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ آپ سے 20 کلو آئس اور چرس برآمد ہوئی ہے، اور وہ بھی غیر ملکی۔ آپ کو نشے کی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق یہ چیزیں رکھنا جرم ہے اور آپ اس جرم میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جائے وقوع پر آپ کی موجودگی تھی، اسی وجہ سے آپ کو گرفتار کرنا پڑا۔ ایس پی نے سنجیدگی سے بتایا۔ ایان سکندر اس حالت میں آ گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے سفید پڑتے چہرے سے سب کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا ممکن نہیں ہونا تھا، اور وہ چرس رکھنے پر گرفتار کیا جا چکا تھا۔ کچھ سمجھ بوجھ دماغ میں پڑی تو اس الزام پر بے اختیار وہ ہنس پڑا کہ آج تک ایک سگریٹ تک چیک نہیں کی اور منشیات رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر سکندر کا چہرہ دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ ڈیڈ، ڈیڈ، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی نشہ نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسے کسی کام میں ملوث ہوں، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ وہ معصوم تھا، سو اسے سچ ہی بولنا تھا۔ بکواس بند کرو، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو کہ لوگ تمہیں پھنسانے کے لیے ایسے کام کرنے لگ پڑے۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، خبیث انسان۔ سکندر غصے سے سیخ پا ہوتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میرا یقین کریں، میں اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں ایسے کیوں کروں گا؟ اور میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے یار۔ وہ روحانسا ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایس پی صاحب اس کو اتنی بھینٹی لگائیں کہ اس کی اگلی 7 نسلیں بھی اس کی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ غصے سے کہتے باہر نکل گئے اور ایان کے حلق میں گویا کانٹے اگائے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ اپنے باپ کے پیچھے لپکا، لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے روک دیا۔ ڈیڈ، غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ یار۔ جب کوئی بس نہ چلا تو وہ غصے سے چیخا۔ او تیری، پاس پڑی ایک کرسی کو ٹھوکر مار کر وہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، جب خود کو لگی تو چیخا۔ اہلکار اسے لے کر واپس ہو لیے اور وہ کسی سے بات نہ کر سکا۔ ابھی خون جوش میں آ رہا ہے، اس لیے صاحبزادے کی یہ ٹشن ہے، 2 دن حوالات میں بن رہا تو نانی یاد آ جائے گی۔ ان میں سے ایک اہلکار بولا۔ ہاں، تمہاری نانی یاد تو آئے گی، میری محبوبہ رہ چکی ہے، اس نے تلخی سے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ روحان خاص وارننگ دے چکا تھا، ایس پی کو ایان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ارے یار، یہ اب نئی مصیبت ہے۔ اپنے لاک اپ میں واپس آنے کے بعد اس نے دیوار پہ 2-3 ٹھوکریں ماری۔ جب خود کو ہی درد ہوا تو بے بس سے مٹھیاں بھیج کر بیٹھ گیا۔ ایان، روحان کی آواز سے وہ سلاخوں کے قریب آیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہاں سے نکلنے میں روحان ضرور اس کی مدد کرے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم میرا یقین کرو۔ وہ ہراساں سا اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایان بہت جنکا ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کا یقین کر لیا کرتا تھا، اور اب وہ بھی اس کے بے گناہ ہونے پر شک کر رہا تھا۔ ہاں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ہوا کیا تھا وہاں؟ روحان نے پوچھا۔ وہ جتنا لاؤبالی اور لاپرواہ تھا، اس وقت اس سے اتنا ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ایان کو جو باتیں یاد تھی وہ کہتا چلا گیا، اور روحان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کا یقین کر رہا ہے یا نہیں۔ تم جانتے ہو ہم نے تمہاری نیوز ٹی وی پر دیکھی تھی؟ ضرور نہیں جانتے، تمہاری وجہ سے ڈیڈ کو بہت سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ یہ معاملہ میڈیا اور ٹی وی چینلز پر چلایا گیا ہے، اس لیے اب کیس عدالت میں جائے گا۔ I have no idea کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور وہ تمہارے میسیجز بھی میڈیا تک پہنچ چکے ہیں جس میں تم نے ڈیڈ کو بتایا تھا کہ تم دوستوں کے ساتھ نشہ کر رہے ہو۔ اس بات پر سب کو لگ رہا ہے کہ ڈیڈ اس بات سے واقف تھے۔ صورتحال تمہارے خلاف ہے، یا وہ مذاق تھا اور میں نے ڈیڈ کو بات کلیئر بھی کر دی تھی؟ وہ چیخ کر رہ گیا۔ سب کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ کب آؤ گے گھر؟ کہاں ہو؟
نشہ کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، آ رہا ہوں 1 گھنٹے تک۔ جلدی میں ٹائپنگ کرتے وہ لکھنا بھول گیا تھا، اور اسے غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے ناشتہ کے بجائے نشہ لکھ دیا تھا۔ گھر آؤ بتاتا ہوں۔ ایان سکندر اپنے باپ کا وہ میسج پڑھ کر ہنسا تھا، کیونکہ اسے لگا وہ روزہ نہ رکھنے پر اس طرح دھمکی دے رہے ہیں، اس لیے اس نے بھی اوکے کا میسج کر دیا تھا۔ پھر گھر آ کر اپنی صفائی کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑے وہ ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ اب وہ مذاق نہیں رہا۔ یعنی وہ مدھم آواز میں بولا، یار یہ کیا مصیبت ہے، اب مجھے جیل میں رہنا پڑے گا؟ وہ بے بس سا بولتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ آفٹر آل یہ تمہارا سیکنڈ ہوم ہے، اور شکر کرو جیل میں ہو اور صحیح سلامت ہو۔ ڈیڈ کتنے خجل ہو رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ پارٹی کے بندے ان کے خلاف میڈیا پر بیان دے رہے ہیں۔ میڈیا تو جیسے برسوں سے اس بات کے انتظار میں تھا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا خاموش رہو اور ڈیڈ کے منہ نہ لگو تو بہت بہتر رہے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تھوڑا صبر کرو۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں کس طرح سب کو یقین دلاؤں کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ آخر کیوں اتنی بری طرح سے پھنس گیا؟ وہ اب بیزاری سے بولا۔ ادھر دیکھو۔ روحان نے لوہے کی سلاخوں سے اندر ہاتھ کر کے اس کی گردن پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یقین رکھو، ہمیں معلوم ہے تم بے گناہ ہو، بس تھوڑا سا صبر کرو، ٹھیک ہے؟ بہت جلد تم باہر ہوگے۔ اور موم، انہیں یقین ہے تمہاری تو وہ قتل جیسی غلطی بھی معاف کر دیں۔ میری بات کروا دو موم سے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ صاحب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، جیلر روحان کے قریب آ کر بولا تو اس نے سر ہلایا اور ایان کے گال تپ تپائے۔ ایان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے تم پر یقین ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اس قاسم کو میں ڈھونڈ لوں گا، پھر سارے حساب برابر کروں گا۔ مسکرا کر اسے تسلی دیتا وہ چلا گیا۔ ایان نے اسے دور جاتے دیکھا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ بھی حالات سے سمجھوتا کرنے کے بعد تیز کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ قاسم سے ملاقات سے لے کر جیل آنے تک وہ سب کچھ سوچنے لگا۔ ایک غیر معمولی بات جو اسے لگی تھی، وہ ایک سپاہی کا اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کرنا تھا، پر وہ اس وقت کسی کو نوٹ کر ہی کب رہا تھا۔ ایان واپس سلاخوں تک آیا اور یہاں سے باہر جھانکا تو اسے شناسا چہرہ نظر آ ہی گیا۔ اس نے اشارے سے اسے بلوایا۔ تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، سیدھا جواب آیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اگر اس نے کچھ بتانا ہوا تو خود آ جائے گا۔ وہ سوچ کر پلٹا تو اس کی نظر جیل کے اندر جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں زمین پر پڑی، جہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور جھک کر وہ اٹھا لیا۔ وقت میرا ہے ایان سکندر، تمہیں وہاں سے توڑا جہاں سے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ بہت انتظار کیا تمہیں جیل میں دیکھنے کے لیے۔ جانوروں والی فیلنگ تو آ رہی ہوگی نا؟ آج خوشی کا دن ہے، تم بھی خوب انجوائے کرنا۔ تمہاری جیل میں مہمان نوازی کے لیے بڑی رقم دے رکھی ہے۔ قاسم۔ اسے جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ یہ قاسم ہے جس نے اسے جیل پہنچایا ہے، اور وہ کاغذ اس اہلکار نے وہاں پھینکا ہے۔ ذلیل انسان۔ ان اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ کمینہ، بزدل۔ وہ اب غصے میں اسے گالیاں دے رہا تھا۔ باقی قیدی اس کے شور سے اسی کے لاک اپ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو یقیناً اس وقت وہاں نیا اور کم عمر تھا۔ اب وہ بھی بپھرے شیر کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسی رات کے پچھلے پہر جب وہ کوٹری کے بینچ پر لیٹا ہوا تھا تو اس کا لاک اپ کا تالا کھولا گیا تھا، اور وہ آہٹ سن کر ہی آنکھیں کھول گیا۔ اللہ، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، باقی خیر ہے۔ وہ بھی گردن اکڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور آنے والوں کو خوش آمدید کہا، اور پھر وہاں گھمسان کا رن پڑا تھا کہ وہ سب لہولہان ہو گئے تھے۔ پورے 10 منٹ بعد پولیس اہلکار فرسٹ ایڈ کے ساتھ آئے تھے اور باقیوں کو ان کے لاک اپ میں بند کر کے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اگلے لمحے سب ایسا ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تم امریکہ اور انگلینڈ کے بجائے چائنا اور کوریا کی یونیورسٹیز میں کیوں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہو؟ نور الفجر سے وہ سوال پوچھنا کافی امکانہ تھا، پھر بھی اینی نے اسے معمول کی طرح لیپ ٹاپ میں مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کھنگالتے ہوئے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ امریکی مجھے اچھے نہیں لگتے اور انگلینڈ میں جانا نہیں چاہتی۔ شاہ نے اچکاتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر باپ کو دکھائی اور اینی کو جواب دیا۔ وہ آج کل مختلف کاموں میں بزی تھی، یونیورسٹیز کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کرتی تھی اور وہاں کی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی بھی کر رہی تھی۔ وہ جانا تو باہر ہی چاہتی تھی، کیونکہ چون جوں بڑی ہو رہی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا، اور اپنا خواب پورا کرنے سے پہلے وہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور اس کے نزدیک شادی کرنا، بچے پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ کے پاپ کے بھی کئی ممبرز امریکی ہوتے ہیں، اینی نے فوراً کہا۔ ہاں تو کیا، رہتے تو ساؤتھ کوریا میں ہے نا؟ اس کی کے پاپ سے محبت گھر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور اس کی زبان پر ہر وقت وہی رہتے۔ اب تو جیسے وہ گھر کے افراد میں شامل تھے، ان کے بارے میں ضروری معلومات سب گھر والوں کو زبانی یاد ہو چکی تھی کہ کس گروپ کا کون سا ممبر نور الفجر سے کتنے سال بڑا ہے، کس کی سالگرہ کب ہے،
اور کس کے کتنے بہن بھائی ہیں وغیرہ، آدھی کورین زبان اور کورین سائن گھر والوں کو سکھا کر اس نے عظیم کام کیا تھا۔ اس کے جنون سے سبھی واقف تھے اور عمر ہر جگہ سے اتنا سنا جاتا تھا کہ وہ کے پاپ کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیتی تھی۔ اگر تمہیں اسکالرشپ مل جائے تو اکیلی کیسے رہو گی؟ ویسے ملنے تو نہیں والی، عمر کمرے میں آتا اسے چھیڑ گیا تھا اور آخری جملہ باپ سے سرگوشی میں کہا تھا، جیسے تم سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد جاؤ گی وہاں بھی رہ لو گی؟ اس نے ناک چڑھایا۔ اقبال عالم مسکرانے لگے۔ ویسے میں آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں، زیادہ خوش نہ ہوں آپ۔ باپ کو دھمکی بھی دے ڈالی۔ بھائی میری بیوی ادھر، میرے باقی 3 بچے ادھر گھر میں، تم اکیلی جاؤ بھائی، میں نے کیا لینا وہاں جا کر؟ اقبال عالم نے فوراً سے بات بنائی۔ کچھ بھی مت لیجیے گا، میں وہاں ہاسٹل میں رہنے کے بجائے آپ کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہوں گی تو گھر والی فیلنگ آئے گی۔ نور نے مسکرا کر کہا، ابھی بھی وہ کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ دیکھ لو شیخ چلی والے خواب، ان پر کون سا بل آتا ہے؟ باپ کے پاس بیٹھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں خواب دیکھنا ہی نہیں، انہیں حقیقت بنانا بھی جانتی ہوں، اس نے ایک عزم سے جواب دیا۔ بناتی رہو، پر میرے بابا کہیں نہیں جائیں گے۔ اینی باپ کو خشک میوہ جات کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی فضول باتیں بھی سن رہی تھی۔ اوئے یہ میرے بابا ہیں، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولی اور ایسا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی لگی۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے بھی ہیں، غنڈہ اسٹائل میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اینی نے اسے گھور کر کہا۔ بابا میں نے سی ایم یو میں بھی اپلائی کیا ہے، بس اب تو میں تھک گئی ہوں۔ اینی کی بات کو اگنور کر کے اس نے اقبال عالم سے کہا، محنت جاری رکھو، میری بیٹی کو اسکالرشپ نہ ملے ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال عالم نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہی تو، بس تہجد میں دعا کرنا، مل جائے تو کوریا میں۔ عمر اور اینی نے مشترکہ اسے ناشکری کہا تھا۔ تمہیں کوریا میں ہی اسکالرشپ ملے گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ آپ کی تو ساری دعائیں نور کے لیے ہوتی ہیں بابا، دعا کریں میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاؤں۔ اینی نے فوراً دہائی دی، کیونکہ وہ کلاس کی لائق اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود یہ شو کرواتی تھی کہ وہ بہت نالائق ہے۔ ایان کا کیس چل رہا تھا اور اسے 6 مہینے ہو چکے تھے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے، اور معجزاتی طور پر 6 مہینوں بعد فیصلہ اس کے حق میں آ گیا تھا۔ 6 ماہ ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی قید میں ہے، کیونکہ سکندر کے 2 خاص بندے ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، چاہے وہ گھر پر ہو یا گھر سے باہر۔ قاسم کا سچ تحقیقات کے بعد سامنے آ گیا تھا، اور روحان کی بنائی گئی ایک ویڈیو جس میں قاسم خود اقرار جرم کر رہا تھا سے ثابت ہو گیا تھا کہ ایان بے گناہ ہے اور ویڈیو جعلی نہیں بلکہ اصل ہے۔ ان کا اسمگلنگ گینگ بھی پکڑا جا چکا تھا۔ قاسم کو 3 سال قید بمشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا۔ اس نے بھی اقرار جرم سب کے سامنے کر لیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کہیں سے بھی شرمندہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایان عدالت میں بری تو ہو گیا تھا، لیکن گھر والوں کی نظر میں وہ ابھی بھی مجرم تھا، اور ایسا اسے لگ رہا تھا۔ ڈیڈ اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ میں سخت الجھن میں ہوں، یہ سوچ کر کہ اگلی مرتبہ کس طریقے سے تم میرا نام مٹی میں ملاتے ہو۔ انہوں نے بغیر لحاظ کے اسے بھگو کر طنز کیا۔ میری غلطی نہیں تھی اس میں، اب سب ٹھیک ہے ڈیڈ؟ وہ اب بیزاری سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کو جواب دیتے، قاسم کے والد نے ان سے بات کرنے کا وقت مانگا، اور وہ ان کی بات سننے دوسری طرف چلے گئے۔ شایان بھائی، آپ کو بھی مجھ پر شک ہے ابھی تک؟ اس نے جل کر پوچھا۔ وہ لوگ کورٹ سے باہر آ رہے تھے۔ ارد گرد جگہ کی مناسبت سے شور تھا، اپنی سماعتوں کے لیے آنے والے وکیل، پیشیوں کے لیے لائے جانے والے مجرم، کچھ عام لوگ، کچھ خاص لوگ۔ بھائی کے طور پر بالکل بھی نہیں، پر ایک تجزیہ نگار کے طور پر ہاں، شایان نے نفات اللہ سے جواب دیا۔ اس کی بات پر ایان نے برا سا منہ بنایا اور اسے 2 نمبر آدمی کا خطاب دیا تو شایان اور روحان ہنسنے لگے۔ ایک عام مشاہدے میں آیا ہے کہ اس عرصے میں ایان بہت سے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے روحان نے لوگوں سے کہا، پہلے جیسے یہ بہت ہی چلبلا قسم کا ہوتا تھا نا؟ شایان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں زندگی کے اگلے ایڈونچر کا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہیں کرنا بھی چاہیے، آخر کو باپ کی عزت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ شایان اور روحان ہنسنے لگے تو ہنستے ہی چلے گئے، پر ثاقب سکندر بھی کہہ رہے تھے، 2 مرتبہ جیل کی ہوا کچھ اچھی بھی محسوس نہیں ہوتی، اگلی مرتبہ کسی کا قتل کرنا تاکہ جیل میں ایک لمبا عرصہ آسانی سے گزار سکو۔ ثاقب سکندر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس پر طنز کرتے ہوئے بولے، تسا مینوں خوش تکے ہی نہیں سکدے۔ اس نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔ سکندر کو وہ بچہ امیچور لگتا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور ہو چکا تھا۔ 16 سال کی عمر میں جو وہ چھت سے گرا تھا، تب اسے زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی گنڈا ٹائپ بندہ ہوا کرتا تھا، غصہ اس کی ناک سے نیچے نہیں ہوتا تھا، اور جو حصے مزاح اس میں سب سے زیادہ ہوتی تھی،
گھر میں ماں کا لاڈلا تھا، اس لیے سب بہت عزت کرتے تھے، اور دوسرا بہن بھائیوں کی جان اس میں بستی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس کے اندر سے غرور اور تکبر اور انا نکلی تھی، اس کے کردار میں عاجزی آ گئی تھی۔ اسے توڑ کر بتایا گیا تھا کہ وہ ایک شراب کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، لیکن اس کی تو ایک سانس بھی کسی کی محتاج تھی۔ پیسہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا تھا، اسے پیسے کی امیری سے نفرت ہوئی تھی۔ دل کی امیری بھی اس نے 16 برس کی عمر میں والدین سے سیکھی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، پر بیماری کے وقت وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ معلوم ہوئی اور اسے ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر خونی رشتے سے محبت ہو، کچھ خونی رشتے آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اور کچھ خونی رشتے محبت اور کچھ صرف نام کے خونی ہوتے ہیں، اور ان میں خون سفید ہوتا ہے۔ جب تک خون کا رنگ گہرا سرخ رہتا ہے تو رشتے اسی رنگ سے مضبوط اور پائیدار ہو جاتے ہیں، ورنہ خون رنگ بدلے اور رشتے نہ بدلے ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ 2 سال مشکل تھے، معذور وجود سے وہ خود کو محروم سمجھنے لگا تھا، پر ماں باپ بہن بھائی جس طرح اسے ہمت دیتے تھے، اسے محبت سے سمجھاتے تھے، ایان سکندر وہ سب نہیں بھول سکتا تھا۔ کالج میں بھائی ڈھال بنے رہتے تھے اور اس کی خود اعتمادی پر آنچ نہیں آنے دی، اور گھر میں بہنیں ایک پل سے اسے اکیلے بیٹھ کر اداس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ماں باپ الگ 5 سال کے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اس فیملی کا خون گاڑھا سرخ ہی رہا تھا، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ کل ایمان کی منگنی ہے، سب جانتے ہیں۔ ثاقب سکندر کی فیملی ایک ماہ بعد کھانے پر اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے وہ گھر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایان کا کیس ختم ہونے کے بعد وہ اور روحان اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ایمان مظفر آباد اپنی نانی کے گھر چھٹیاں منانے چلی گئی تھی، جبکہ مناہل اور حدیقہ گھر پر۔ ثاقب سکندر کراچی اور شایان بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، روحان نے معصومیت سے کہا۔ مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا، ایان بھی ہنسا۔ سبھی ایمان کی منگنی کے لیے واپس آئے ہوئے تھے۔ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو، سکندر ان دونوں کو ڈپٹا۔ ڈیڈ، منہ بند رکھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ یوز کامن سینس۔ روحان انہیں تنگ کرنے لگا۔ سکندر نے اسے گھورا، لیکن اثر ندارد۔ یہ بات بتانے والی نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں وہ شاید سب کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا۔ لیٹ می گیس، آپ میری شادی کروانے والے ہیں؟ روحان نے شوخ پن سے کہا، تو قریب بیٹھی حدیقہ بیگم نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ نہیں بھائی، آپ اتنی چھوٹی ایج میں شادی کیسے کریں گے؟ یوز یور کامن سینس۔ مناہل نے روحان کے الفاظ اسے واپس کیے۔ پھر ڈیڈ دوسری شادی کر رہے ہوں گے، کیونکہ شایان بھائی کون سی چڑیا کو قابو کروایا ہے آپ نے؟ روحان شروع ہو چکا تھا۔ اب کی مرتبہ سکندر نے کہکا لگایا، شرم کرو، ماں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ کیا سوچے گی؟ سکندر نے روحان سے کہا، میری موم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک چھوڑ کر 10 چڑیا قابو کریں۔ ایمان نے ماں کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی، مجھے بہت فرق پڑتا ہے، ذرا کسی عورت کی تعریف تو کریں میرے سامنے۔ حدیقہ نے فوراً برا سا منہ بنایا اور سکندر ہنس پڑے۔ اب میں کچھ سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں ایان کے بارے میں۔ ایان سمیت سب الرٹ ہو گئے، کیونکہ ثاقب سکندر کے ایان کے بارے میں کیے گئے فیصلے ایان کو اکثر پسند نہیں آتے تھے۔ پھر بھی وہ تابعداری سے کھانا چھوڑ کر بولا، اب کیا حکم ہے ڈیڈ؟ کل تمہاری منگنی بھی ہے۔ انہوں نے سب کے سر پر مشترکہ بم پھوڑا۔ وہ ساکت ہوا اور ایک لمحے کے لیے سنجیدہ بھی ہوا، پھر دوسرے لمحے ہی ہنستے ہوئے بولا، میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ آزادی کے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ پھر یہ بھی بتا دیں کس سے کروائی جا رہی ہے میری منگنی؟ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اب شکوہ نہیں کرتا تھا، بات خاموشی سے مان لیا کرتا تھا۔ حدیقہ بیگم نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ اقرا سے؟ ایان کو شوق ہی تو لگا۔ اقرا، وہ تایا کی بیٹی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، سکندر صاحب نے کہا۔ اب یہ تو زیادتی ہے نا ڈیڈ؟ وہ افسردگی سے سوچ کر رہ گیا۔ پر ڈیڈ، وہ ہم سے کتنی بڑی ہے؟ روحان نے پہلا اعتراض اٹھایا۔ ایان تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تم سے شادی نہیں کروا رہا میں، ایان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری اور ایان کی ایج میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ تمہیں میں نے بحث کرنے کا حکم نہیں دیا، سکندر اب سنجیدگی سے بولے۔ پر ڈیڈ، آپ ہر مرتبہ ایان سے ناانصافی کیوں کرتے ہیں؟ اقرا کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں آپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا۔ وہ تمیز لحاظ بھولا تھا۔ شٹ اپ روحان، ڈیڈ از ڈیڈ رائٹ، ایان نے سختی سے کہا۔ روحان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان رہا ہے۔ وہ اسے سرپھرا اور جلد باز کہتا تھا، پر آج وہ اسے بے وقوف بھی لگ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک گہرا سانس لینے کے بعد ایان نے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں فرق نہیں پڑتا تم سے شادی کرنے والی لڑکی کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی؟ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میری زندگی کے اہم فیصلے سے مجھے فرق نہیں پڑنا؟ مناہل، جاؤ اسٹڈی ٹیبل پر انویلپ پڑا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ۔
ثاقب سکندر بھی سرد مہری سے بولے اور کھانا تو سب کو بھول ہی گیا۔ مناہل کے واپس آنے تک کوئی بات نہ ہوئی، سب ایان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو گھورتا۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور پھیکا سے مسکرایا، جیسے سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دے رہا ہو۔ مناہل واپس آئی اور انویلپ سکندر کے سامنے رکھا۔ انہوں نے وہ بند لفافہ ایان کے سامنے پھینکا۔ ایان نے پہلے سب کے چہروں کو دیکھا جو سب صرف اس کی طرف تجسس سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے انویلپ کھول لیا۔ اس کے اندر تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ تو کیا کبھی خود کی کسی دوست کے ساتھ ایسی بولڈ تصویریں نہیں بنوائی تھی، ایک نئی مصیبت۔ ویسے تو ہر لڑکی ہی بڑی خوبصورت ہے، اگر میں کہوں کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے تو ایان نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں پھر بھی تمہاری شادی اقرا سے کرواؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ بلیک میلنگ، گڈ، وہ افسردگی سے بڑبڑایا۔ او کم آن ڈیڈ، آپ کو بھی پتہ ہی یہ میں نہیں ہوں۔ اس طرح کی تصویریں آج کل کسی بھی تھرڈ کلاس پرنٹنگ شاپ پر آسانی سے بن جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹی تصویریں ہیں۔ مان لیں آپ کا بیٹا فیمس ہو گیا ہے۔ جتنے دھڑلے سے وہ کہہ رہا تھا اس کا اندازہ صرف اسے خود کو ہی تھا، اندر سے تو وہ ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کا ایسا کردار تو نہیں تھا کہ جو بار بار فیملی کے سامنے مشکوک ہو رہا تھا۔ اسے اس لیے بہت بے چینی محسوس ہوئی۔ سکندر نے کچھ نہ کہا تو اسی کو دوبارہ بولنا پڑا۔ ایک کام کرتے ہیں، میرے سامنے آ کر ان میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ میں اس سے تعلق رکھ چکا ہوں تو میں مان لوں گا، آپ کی بات بھی اور الزام بھی۔ اسے مسئلہ نہیں تھا شادی پر اقرا سے۔ اقرا عمر میں سے کافی بڑی تھی اور ابھی وہ کسی سے کمٹمنٹ کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے میں تمہاری حرکتوں کی تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں، وہ سیکھ پا ہوتے ہوئے بولے۔ یار آپ تو پری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تلخی سے سوچ کر وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر اپنی اس پیاری سے فیملی کو دیکھا، اور اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایک منٹ بھی مزید وہاں کھڑا رہا تو رو دے گا۔ میں جا رہا ہوں، کل منگلی سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اپنی رضامندی دے کر اس نے باپ کا سر اونچا ہی رہنے دیا۔ ایک تنفر بھری نگاہ سے تصویروں کو دیکھا اور انہیں ہوا میں اچھالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ اپنی اسپورٹس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے چپکے سے دو آنسو نکل کر بہے تھے۔ اب یہ کون آ گیا تھا اس کا نیا دشمن؟ اندر روحان ساری تصویریں زمین سے اٹھا کر اکٹھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ مناہل روم میں جاؤ، روحان نے کہا، اور وہ بغیر کچھ بولے اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کم عمر تھی اس لیے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، یہ تصویریں، اب یہ سو کالڈ تصویریں ایان کے کریکٹر کو ڈیفائن کریں گی؟ وہ تصویریں دیکھ چکا تھا اور اب باپ سے سوال کر رہا تھا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، میں کل کا بچہ نہیں ہوں جسے ان کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ میں جانتا ہوں ان سب لڑکیوں کا چہرہ، آج اس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ وہ غصے میں غلط فیصلے کرتا ہے، اس نے اتنی چھوٹی عمر میں دشمنوں کی لائن لگائی ہوئی ہے، آگے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ مستقبل میں اس کا کسی بھی لڑکی سے اسکینڈل جو اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ، اب وہ اسکینڈل نہ بنانے کی وجہ سے اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دے۔ وہ ابھی بھی سکندر کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ زندگی انجوائے کرنے سے منع نہیں کر رہا میں اسے۔ انہیں روحان کا لہجہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایگل کے پر کاٹ کر اسے کہو کہ اڑو جتنا اونچا اڑ سکتے ہو، وہ اونچی آواز سے بولا۔ وہ سکندر کی بات سے متاثر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا، وہ اپنی بات منوا کر رہتا تھا۔ ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں روحان، شایان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ ڈیڈ، ایان کے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ آپ کی ستیلی اولاد نہیں ہے۔ روحان بھی اب تھوڑا نرم پڑا۔ بکواس مت کرو، اور میں تم سے مشورہ نہیں مانگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے آج تک مشورہ کس سے کیا ہے ڈیڈ؟ وہ بھی غصے سے کہتا ہوا بیسمنٹ کی طرف چلا گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی مت کیجیے گا۔ حدیقہ بیگم نے افسوس سے سکندر کو دیکھا۔ میں بچوں کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کا روادار نہیں ہوں، جو بہتر لگے گا وہی کروں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے۔ مطلب ان کا فیصلہ اٹل ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، شایان نے ماں کو تسلی دی اور چلا گیا۔ ایمان اٹھ کر ماں کے پاس آئی۔ سب جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے بھی ماں کو تسلی دی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں۔ خیر تم جا کر سو جاؤ، صبح بہت کام ہوگا اور تمہاری منگنی بھی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، ایمان نے کہا۔ میری جان، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی جب رخصت ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سمجھ کر وہ ہنس پڑی۔ نور، ایسے منہ بسور کر مت بیٹھو، ٹیسٹ چھوڑ کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ عمر اب مسلسل اس کی خاموشی سے اکتا کر اپنی عظیم قربانی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور اسکالرشپ نہ ملنے کا سوگ منا رہی تھی۔ اب تو اسلام آباد میں پڑھائی بھی شروع کر دی تھی۔
میں نے بلایا تھا تمہیں، اور جو ٹیسٹ چھوڑ کر آئے ہو نا میری سیریس بیماری والی حالت کی وجہ سے، مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے۔ اینی سے بتا چکی تھی، پر اتنی دیر کا وہ اب بولی تھی۔ عمیر اور نور الفجر اسلام آباد میں پڑھتے تھے۔ آج عمر اور اینی ان سے ملنے آئے تھے، بلکہ نور کو تسلی دینے آئے تھے۔ ہاں وہ چھٹی نہیں ملنی تھی تو وہ کچھ گڑبڑا گیا، رات کو کوئی ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں ہے۔ نور الفجر اس کا ریکارڈ لگانے لگی۔ اچھا جو بھی ہے، تم بس یہ اسکالرشپ نہ ملنے کا سوگ منانا بند کرو، اب اینی بولی۔ اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آیا۔ کوئی نہیں، میری نوری کوشش کرتی رہے گی، عمیر نے اسے حوصلہ دیا۔ اور میری خوشیوں کی ملکہ مل جائے گی نا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عمر نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ نور فجر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کے رنگ بکھر گئے۔ قسم سے بہت ہی ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں۔ اگر اسکالرشپ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اپلائی کروں تو اپلیکیشن منظور کر لی جاتی ہے۔ چائنا والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوریا میں MBBS کرنے کے بعد ہی PhD کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں۔ وہ اب تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ عمر کی PhD کا نام سن کر ہی آنکھیں حیرت کے مارے کھلتی چلی گئیں۔ وہاں تو اسٹڈی بہت ٹف ہے نور، اور پھر میڈیکل، اینی نے فکرمندی سے کہا۔ ہاں وہاں ہائی اسکول کے بچے رات 1:30 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، میں تو پھر یونیورسٹی جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے میں کر لوں گی۔ اسے یقین تھا اسے اسکالرشپ مل جائے گی۔ اب تو وہ خود کو آدھا ساؤتھ کوریا میں ہی تصور کرتی تھی۔ انشاءاللہ، عمر نے کہا۔ عمر تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ باہر پڑھنے جائے، وہ تو بس اس کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد میں نور فجر MBBS اور عمیر MBA کر رہا تھا۔ اسلام آباد میں نور فجر MBBS اور عمیر MBA کر رہا تھا۔ ویسے بھائی میں نے MBBS کے بعد پڑھائی جاری رکھنے کا سوچا ہے، کم از کم ایک عدد PhD ڈگری تو میں لے ہی لوں گی۔ اب وہ رسانیت سے عمیر کو اپنے اگلے پلان کا بتا رہی تھی۔ اللہ کو مانو نوری، یہ 5 سال لگاؤ اور عمیر بھائی کے ساتھ نکلو ہمارے گھر سے۔ عمر نے بیچارگی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نور اور عمیر نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کتنی جلدی ہے اسے۔ عمر، یہ جو تمہیں شادی کی جلدی ہے نا، مجھے بتا دو، عمیر بھائی سے پہلے تمہاری بات کرتی ہوں بابا سے، اور میں نے اپنی مرتبہ پہ تو ضد لگا لینی ہے کہ پہلے اس بندر کو کسی کا گھر کا داماد بنائے، پھر مجھے کسی کی بہو۔ اسے تو پتنگے ہی لگ جاتے تھے شادی کی بات پر، جیسے ابھی کے ابھی اسے رخصت کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے آدھا میرپور مجھے گھر داماد بنانے کے لیے الیکشن کروا رہا ہے، وہ ہنسا۔ نور تم واقعی PhD کی پلاننگ کری ہو؟ اینی نے اب حیرت سے پوچھا۔ ہاں MBBS کر کے میں اسکالرشپ پر یا سیلف پر ساؤتھ کوریا جاؤں گی، 3 سال میں PhD آسانی سے ہو جائے گی۔ عمر نے ہاتھوں پر PhD کے 3 اور MBBS کے 5 سالوں کو گنا۔ استغفر اللہ، 8 سال تم پڑھ لو گی اتنا؟ اینی تو حیرت کے مارے کھڑی ہی ہو گئی۔ کیا مطلب، میڈیکل پڑھنے کے لیے ہی تو رکھی ہے؟ اس نے بے فکری سے کہا۔ ہاں جی، لائف برباد، زندگی تباہ، عمر نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ عمیر بھی حیران زدہ اس کی PhD والی منطق سے تھا۔ تم نے کبھی کلاس کا ٹیسٹ تک یاد نہیں کیا، اور میڈیکل رکھ کر ہمیں حیران کیا، اور PhD کر کے تم ہمیں ہارٹ اٹیک دینا چاہتی ہو؟ تمہارے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ اینی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حیرت تھی اس کے انداز میں۔ ہاں سارے اسکرو فکس ہوئے ہیں، اور کالج لائف تو ایسے ہی گزارنی ہوتی ہے بے فکری سے، اصل ڈنڈ تو یونیورسٹی میں ہی لگنے ہوتے ہیں بھائی۔ تینوں ایسے حیران ہوئے جیسے انہیں کم از کم نور سے اتنی لائکی کی امید نہیں تھی۔ کہاں وہ نور جو ہر PTM پر گھر والوں کو بے عزت کرواتی تھی، اور کہاں PhD کو آسان کہنے والی۔ ایسا تو روحان سکندر کہتا ہے۔ اینی موٹیویشنل اسپیکرز کو بہت سنتی تھی، اور پھر وہ ہینڈسم اور اپنے شہر کا ہو تو سننا لازمی تھا۔ ہاں کل یونیورسٹی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی، میرے کانوں میں بھی یہ بات پڑی، پتے کی بات لگی، میں نے ابھی کہہ دی۔ اسے کیا پتا روحان سکندر کون ہے، اور جاننے کا شوق بھی نہیں۔ پھر تم MBBS سکون سے اسی یونیورسٹی سے کرو گی، میں بابا کو مطمئن کر دوں؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں میں کر دوں گی بابا کو مطمئن، اور تم تیاری کرو لاہور جانے کی۔ کیوں، میرا سسرال ہے وہاں پر؟ نور نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ بابا نے یونیورسٹی کا کہا تھا، عمیر بھائی نے دیکھ لیا تمہارے لیے لاہور میں یونیورسٹی۔ استغفر اللہ ربی من کلی، اس نے توبہ کرنے والے انداز میں دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں میرپور سے ہی پڑھ کر کوئی مستری پلمبر لگ جاؤں گا۔ عمر ایسا بندہ تھا جسے چینج اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مستری پلمبر ہی لگنا ہے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لیے کوچنگ سینٹر سے تیاری کیوں کر رہے ہو؟ میرے بابا کا پیسہ فضول میں حرام کر رہے ہو۔ جاؤ کسی میکینک کی شاپ پر 2 سے 3 دہاڑیاں لگاؤ، لگ پتا جائے گا تمہیں، وہ غصے سے بولی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، عمر نے کہا۔ بکو، اسی انداز میں بولی۔ تم خاموش زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کرے تمہارا سسرال لاہور میں ہو، اور تمہیں پتہ ہے میرے دماغ میں تازہ ترین اپڈیٹ کیا آئی ہے؟ تمہارے لیے تم کسی کے گھر داماد بننے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ میرے ماں باپ کا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کر لیتے ہیں، ویسے بھی کچرے سے اٹھایا انہوں نے تمہیں، تم بھولے تو نہیں ہو نا بچپن کی یہ بات؟ وہ غصے میں اپنے بھائی ماننے سے انکار کر دیا کرتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
اینی اور عمیر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ او بی بی، اب میں 8 سال والا عمر نہیں ہوں جو تمہاری اس بات کا روک لگا کر 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا اور رو رو کر بیمار پڑ جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کچڑے سے کس کو اٹھایا ہے، بس بابا نے بتانے سے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تمہیں تو میں جواب دے دیتا۔ میری بد دعا ہے تم ساؤتھ کوریا پڑھنے جاؤ اور تمہیں وہاں بی ٹی ایس، ایگزو، گاڈ سیون، بلیک پنک کا ایک لائیو کانسرٹ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اتنی بڑی بد دعا پر نور کو تو غصہ ہی آ گیا۔ عمیر نے بیچارگی سے ارد گرد دیکھا کیونکہ لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور پھر ان دونوں کو دیکھا جو ریسٹورنٹ کو گھر کا لاؤنج سمجھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اور اللہ کرے تمہیں لاہور میں ہی کسی سے محبت ہو جائے۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آمین، عمر نے صدق کے دل سے آمین کہا تھا، اور اب وہ اسے کوریا میں محبت ہونے والی بد دعا تو نہیں دے سکتا تھا۔ اور اللہ کرے تمہاری شادی جس سے طے ہو اس سے شادی ہی نہ ہو۔ وہ 18 اور 19 سال کے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے تھے اور انہیں ایک دوسرے کی شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ اور اب اگر تم دونوں خاموش نہ ہوئے تو اس ریسٹورنٹ سے امی کے اسٹائل میں باہر لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے اسی برے وقت میں تم دونوں کو قابو کرنے کے لیے مجھے ٹپس بھی دی ہوئی ہیں۔ عمیر کا ہاتھ جوتے کی طرف جاتے دیکھ کر دونوں ہی پل میں دھپ کر کے سیٹوں پر گرے۔ وہ جو خاموش ہوئے تو ایسا لگا کہ ریسٹورنٹ میں کوئی بول ہی نہیں رہا تھا۔ گردنیں موڑ کر جو دیکھا تو عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی شرم سے پانی پانے ہوئے تھے، پر ڈوب مرنے کے لیے بھی چلو بھر پانی میسر نہ تھا۔